بات تو ہے تمام تر اختلاف کے ساتھ علی نواز ایوان صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سیاست میں ہے غلاظت. اب آپ دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے, میں حیران رہ گیا کل جب وہ کھڑی ہوئی تھی ان منحرف اراکین کے حلقوں کا, اور ان کے متعلق انہوں نے کہا کیا تھا, ذرا سنوائیں جی. لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے, لوٹوں کی جگہ باتھ رومز میں ہے. اب نہ لوٹوں کو ووٹ ملے گا, نہ دھاندلی کرنے والے بچیں گے. یہ لوٹے جب جب اپنے حلقوں میں جائیں ان کو یہ احساس دلاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم کر کے آئے ہیں. جو لوٹے ہیں نا, لوٹے جو تھوڑا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے, ان کو ہمیشہ کے لیے اس دریا میں بہا دو. ووٹ مت دینا لوٹوں کو. مصدق ملک صاحب, کوئی سیاست میں آپ کے نا اصول نہیں ہے, مطلب آپ سے مراد جس کو بھی دیکھ لیں آپ یہ سن لیں. میں کل دیکھ رہا تھا وہ ہر جگہ پہ گرین ٹاؤن میں بھی گئی ہوئی تھی, بڑی قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن لوٹے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جن کو آپ لوٹا سمجھتے ہیں, جو اپنی وہ چینج کرتے ہیں. اب کوئی اصول نہیں ہے. دوسرا مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے بڑی تنبیہ کر کے حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا, یہ کس طرح سبسڈی دیتے پھر رہے ہیں کہ جی 100 یونٹ سے اوپر جن لوگوں کا 100 یونٹ جنہوں نے خرچ کی بجلی, ان کو اب جو ہے بجلی کا بل ہی نہیں آئے گا. مطلب یہ بھی آپ 17 جولائی کے الیکشن کے لیے کر رہے ہیں نا سارا کچھ. دیکھیں, ایک تو وہ جو علی نے پہلے کہا کہ وہ فون ٹیپنگ کے حوالے سے میں تھوڑی سی یہ کہنا چاہوں گا. میں نے تو اس کو کہا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اللیگل ایکٹ ہے. لیکن اگر علی صاحب سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر آئی گیس ٹھیک ہوگا, کہ انہوں نے تو ایک قانون بھی پاس کروا دیا تھا فون ٹیپنگ کے متعلق, جس میں یو کین بریک انٹو پیپلز ہومز, ان کے فون ٹیپ کر سکتے ہیں, کمپیوٹر میں بریک ان کر سکتے ہیں. بٹ اینی وے, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی. یہ نہیں پتہ کہ کسی نے ٹیپنگ کی ہے یا نہیں کی, اگر کسی نے ریکارڈنگ بھی کی ہے تو معیوب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے الزامات لگائے, مگر پھر عمران خان صاحب کی وہ جو خاتون ریپ ہوئی تھی اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا تھا, یا انہوں نے انٹرنیشنل میڈیم کے اوپر آ کے یہ بیان دیا تھا کہ اگر عورتیں اس طرح کے کپڑے پہنے تو مرد کیا روبوٹ ہیں, تو پھر ان کو بھی مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک, اب میرا سوال تھوڑا سا اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے. اور جو انہوں نے پھر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا, یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح جی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارے ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ ایڈیولوجیکل ہوتی جائے گی, اور جیسے جیسے مضبوط ہوتی جائیں گی پارٹیز, ویسے ویسے وہ افراد جن کے پاس بڑا اسٹرانگ ووٹ بینک ہوتا ہے, وہ ان کا اثر تو ہمیشہ رہے گا, پوری دنیا کی سیاست میں رہتا ہے, مگر وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ اب یہ لوٹے نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جن کے آپ لوگ کمپین چلا رہی ہیں, لوٹے نہیں ہیں وہ آپ کے نزدیک؟ نہیں, آپ میں تو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ جب سیاست ہماری یہ خاص سیاست میں تسلسل نہ ہو, ہر 2-4 سال کے بعد سیاست توڑ دی جائے یا سیاست ٹوٹ جائے, تو اس کے نتیجے میں پارٹیز مضبوط نہیں ہوتی, افراد جو ہوتے ہیں پھر وہ مضبوط رہتے ہیں. سر آپ کا تو نظریہ تھا ووٹ کو عزت دو, وہ کدھر ہوا میں اڑ گیا سارا جمہوری نظام میں. آپ کی بات دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کرٹیسزم جو ہے اس کو تو میں آئی ایم ٹیکنگ اٹ آن دا چن. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور میں نے اس کو ابھی تک سپورٹ تو نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک, اچھا اب میرے سوال کا جواب دے دیں کہ یہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے, یہ obviously مجھے پتا کہ یہ جتنے بھی آپ کے جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے حساب سے انہوں نے جو اعلان کر دیا ہے, تو یہ آپ پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے, اور کیا یہ اعلان اسی تناظر میں دیکھا جائے جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, میرا خیال سے صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ نے انفلوئنس کرنے کے لیے 17 تاریخ کا الیکشن یہ سارا کچھ کیا ہے, 100 یونٹ پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں, کہاں سے لائیں گے آپ؟ جی نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں, کیونکہ جن حلقوں کے اندر یہ حلقے کا تو کوئی کام نہیں کیا نا, کسی حلقے میں تو نہیں کہا کہ اس حلقے کے اندر یہ ہوگا. یہ تو انہوں نے ایک بڑی اسکیم پورے پنجاب کے لیے اناؤنس کی ہے ایز دا چیف منسٹر. یہ اسی اسپرٹ میں کی ہے جس اسپرٹ کے اندر جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی تو ہم نے ایک نیشن وائڈ جتنے بھی غریب لوگ جو 40,000 تک کماتے ہیں, صدیق صاحب پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے ذرا تھوڑا یہ بتا دیں مجھے پلیز, سوری وقت کی قلت ہے اس لیے بہت سوال پوچھتے ہیں. یہ بجٹڈ ہیں جی, یہ ڈیولپمنٹل جو بجٹ ہے پنجاب کا اس میں سے نکالے جائیں گے. اچھا, آج آپ کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, آپ لوگ کہہ رہے تھے جی لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان نے 4 سال میں بجلی گھر نہیں لگائے. تو میرے بھائی اگر انہوں نے بجلی گھر نہیں لگائے تو ان کے دور میں تو یہ لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, اب تو آپ کے دور میں تو لوڈ شیڈنگ کا لائٹ ہی نہیں آ رہی. تو اگر ان کے چلیں میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ انہوں نے بجلی گھر نہیں لگائے, بڑی کنڈیمنیشن ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں لگائے, اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے, لیکن ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی, آپ کا دور آیا تو آپ سے لائٹ ہی نہیں آ رہی گھروں میں, کیا وجہ؟
جی تین اس کے اندر اہم پہلو ہیں. ایک تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ کوئی 4,500 میگا واٹ کے منصوبے ہیں جن کا نام بھی لیا گیا. میرے پاس بھی لسٹ پڑی ہے, اگر آپ چاہیں گے تو میں بھی آپ کو گنوا دوں گا, جس میں تریمو ایک ہے 1250 کا, ایک تھر کا پروجیکٹ ہے, ایک اور چائنا کا پروجیکٹ ہے. تو یہ کل ملا کے کوئی 4,000-4,500 میگا واٹ کے کارخانے ہیں جو 2 سال پہلے لگ جانے چاہیے تھے مگر نہیں لگے. دوسری جو چیز ہوئی وہ آج میں نے اس کا ذکر بھی کیا پریس کانفرنس میں, وہ یہ ہے کہ جو کارخانے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے جو LNG چاہیے, وہ LNG کے کانٹریکٹ جو ہمیں $4 میں مل رہے تھے, $6 میں مل رہے تھے, $8 سر میرا سوال یہ کہ عمران کے دور میں لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہوئی سر؟ صرف یہ جواب دے دیں مجھے, آپ کے دور میں کیوں ہو رہی ہے اتنی زیادہ؟ جی کیونکہ اس وقت, جی میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اس وقت روس اور اس کی جنگ نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت سپاٹ کارگوز جو ہیں وہ اویلیبل تھے, تو آپ کسی بھی وقت جا کے $12, $14, $18 کا کارگو خرید سکتے تھے. اب کارگوز اویلیبل نہیں. جنگ کے بعد یورپ نے جب سے فیصلہ کیا کہ روس سے نہیں گیس لینی, تو انہوں نے جتنا کارگو یعنی جتنی LNG اویلیبل تھی اس خطے میں وہ تمام خرید لی ہے. اس وجہ سے LNG کی اویلیبلٹی چلی گئی ہمارے تقریباً 3600. اب یہ اس کا مطلب یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ بجلی گھر جب بنیں گے پھر چلیں گے پھر لگیں گے, ایسا ہی ہے سر, یہ چلتے رہے گا یہ مسئلہ, یہ تو پھر آن گوئنگ ہے. اس میں 2-3 چیزیں کی, نہیں ایسا نہیں ہے, اس میں 2-3 چیزیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم, کیونکہ کوئلہ بہت مہنگا ہو گیا تھا, $70 کا کوئلہ $450 کا ہو گیا تھا, تو کوئلے کو ہم نے سلو ڈاؤن کیا ہوا تھا تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو اب کوئلہ خریدا گیا ہے اس وجہ سے کہ LNG مل نہیں رہی ہے, تو کوئلے کی وہ جو ترسیل ہے مکمل ہو جائے گی 5-7 دن میں, تو اس سے بوجھ کم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بہت سے ایسے کارخانے جو ہم نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ڈیزل پہ نہیں چلائیں گے, بیکاز ڈیزل بڑا ایک انیفیشینٹ فیول ہے, تو اس سختی کی وجہ سے ڈیزل کے کارخانے بھی جو ہیں, فرنس آئل اور ڈیزل کے کارخانے جو ہیں وہ چلانے شروع کر دیے گئے ہیں. تیسرا یہ کہ 5-7-10 دن کے بعد پانی جو ہے وہ زیادہ آ جائے گا, تو اس سے اضافی 3-4 یعنی بارش ہو جائے گی تو کام چل تو جائے گا انشاءاللہ 15 جی بس اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. 10-15 جولائی کے آپ کا بعد پوائنٹ سے آ گیا. بہتری آ جائے گی. علی میرے بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو آج حمزہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 100 یونٹ والے جنہوں نے بجلیاں یوز کی ہیں یعنی کہ ان سب کو مفت بجلی دی جائے گی, تو یہ تو آپ کے لیے 17 تاریخ کا الیکشن جو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب کے لیے اعلان کیا گیا ہے, تو جو غریب لوگ ہیں وہ تو وہی اس میں بینیفیشری ہوں گے. اور اچھی بات ہے, میں تو خوش ہوں بینگ اے پنجابی, بینگ اے پاکستانی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 17 کا کانٹیسٹ آپ کا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ان کے ایکشن سے, مفت بجلی دے رہے ہیں؟ استاد محترم, بڑی مزیدار چیز مصدق بھائی نے کہی, اور آپ نے اسی کانٹیکس میں ان سے سوال کیا تھا. تو یہ کیا کہتے تھے ہمارے دور کے اندر کہ جو ہم کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے, تو یہ کہتے تھے نہیں سارا کچھ عمران خان پیٹرول بم پھینکتا ہے, عمران خان الیکٹرک شاکس دیتا ہے. ابھی مصدق بھائی پوری روانی سے بتا رہے تھے کول کس طرح مہنگا ہوا, کہ رشیا اور یوکرین کی وار کے بعد کس طرح کے حالات ہوئے, LNG شارٹ ہو گئی, اور کس طرح کارخانوں کے ساتھ جو ڈیزل مہیا کرنا تھا وہ مہیا نہیں کر سکے. تو بالکل اسی طرح بیچارے بتا رہے تھے. پھر جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی تو وہی لوگ دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا یہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے خاقان عباسی اور باقی مفتاح والے, کہ یہ $5 بجلی سبسڈی دے کے چلے گئے تھے, اور یہ پیٹرول اور گیس کے اوپر اس کو فکس کر کے چلے گئے تھے. $129 برینٹ پہ ڈالر پہ برینٹ تھا, اور یہ اسے پرائس $150 پیٹرول پہ فکس کر کے چلے. بڑی بارودی. آج وہ کام ریپیٹ کر رہے ہیں. اچھا شکر ہے کر رہے ہیں. میں تو ہم کہتے تھے ہم یہ ہو سکتا ہے, یہ مانتے نہیں تھے یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے تھے یہ ہو سکتا ہے, سبسڈی دی جا سکتی ہے عام پاکستانی کو, اور عام پاکستانی کو ریلیف دینا چاہیے جیسے پوری دنیا کی ڈیولپمنٹ اور باقی ملک دے رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اگر رشیا سے تیل لے لیں, پر یہ بات مانتے نہیں. چلے شکر ہے مصدق بھائی نے مان لی اور ان کی گورنمنٹ نے مان لی. اور یہ اب آج بھی میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, یہ جو ریلیف دے رہی ہیں یہ 17 جولائی تک ہے, اور 17 جولائی کے بعد یہ ریلیف واپس لے لیں گے جیسے انہوں نے باقی سارے ریلیف واپس لے لیے. دوسری ایک جو بات آپ نے مجھ سے پہلے کی تھی اور میں اس کو جواب نہیں دے سکا تھا, اگر ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں نیشنل کاز کے اندر ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی باجوہ صاحب کو, تو یہ ہم سمجھتے ہیں اچھی بات ہے. نیشنل کاز کے اندر ہم نے ایکسٹینشن دی,